ان قطرات سے خدا تعالیٰ نے آپ پر ایمان لانے والے امتیوں کے ارواح کو پیدا فرمایا۔ جتنے صبح قیامت تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان تمام ایمان والوں کی روحوں کو رب سبحانہ و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس عالم نور میں جو قطرات نکلے نور کے، ان قطرات سے مسلمانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ تو مسلمانوں، تم کس پاک روح کے قطرے سے بنے ہوئے ہو، گناہوں سے پاک ہی رہو۔ مسلمانوں، تمہارا اصل مادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نور مبارک سے ہے، کچھ غیر نہیں۔ تم ڈالیاں ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کے پیڑ ہیں، وہ تم سے ہے اور تم ان سے ہو۔ اگر ڈالیاں پیڑ کا خلاف کرے تو پیڑ کا کیا بگڑتا ہے؟ خود وہ سوکھ جائیں گی، پیڑ پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے یا آپ کی سنتوں کو نہ مان کر تم خود اپنا پچھتاوا کرو گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہیں۔ پیڑ کا یہ خاصہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتے رہے، یہ پیڑ کا خاصہ ہے۔ خود پیڑ پر پرند چرند سب آتے ہیں، پیڑ پر بچے پتھر بھی مارتے ہیں، تو پیڑ پتھر بھی کھاتا ہے اور اپنے سے میٹھے پھل بھی عطا کرتا ہے، خوشبودار پھول بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ خاصہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے کہ آپ پر آپ کی حیات طیبہ مکی زندگی میں لوگ پتھر مارتے رہے، کچرا آپ پر ڈالتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ طائف کا واقعہ تو سب جانتے ہیں، کس طرح آپ پر ظلم کیا گیا، یعنی وہاں کے نوجوانوں کو جو بے راہ روی کی طرف گامزن تھے، ان کو اس طرح راستے میں کھڑا کیا گیا، دونوں طرف کے درمیان میں آقا چل رہے ہیں کہ پتھر مارا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کو تاب نہ لا کر بیٹھ جاتے تو پھر یہی نوجوان قریب میں آتے، آپ کو پھر اٹھاتے، چلنے کے لیے کہتے، آپ پھر ان کی خوشی کے لیے آپ چلا کرتے۔ یہ معلوم ہے کہ مجھے پتھر ماریں گے، یہ مجھے اٹھا رہے تو سہارا نہیں دے رہے مجھے۔ جب ایک آدمی گرتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو اس کو سہارا دیا جاتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھے سہارا دے رہے ہیں۔ لیکن یہ آقا کو معلوم ہے کہ مجھے اٹھایا اس لیے جا رہا ہے کہ پھر دوبارہ پتھر مجھ پر مارا جائے۔ آقا پھر اٹھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، جب تک تقاضۂ بشری غالب نہ آتی ہے تھکنے کے لیے آپ چلتے رہے تھے، مار کھاتے رہتے۔ پھر جہاں زخم سے چور ہو کر آپ نڈھال ہو کر بیٹھنے کی کوشش کرتے، بیٹھ جاتے، پھر یہ نوجوان آ کر اٹھاتے۔ لیکن آقا وہاں پر بھی ان کے لیے کوئی تف یا اف نہیں کہا، ان کو توفیق کی ہدایت دی کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ جبکہ پہاڑوں پر مسلط فرشتہ آپ کے دربار میں اگر سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے ذمے تمام روئے زمین کے پہاڑیں مجھ پر رکھی ہیں، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے ان بستی والوں کو میں دو پہاڑ کے بیچ میں چکی کی طرح پیس کے رکھ دیتا ہوں، اگر آپ کا حکم ہوتا۔ فرماتے نہیں، اگر یہ ایمان نہ لائے ممکن ہے کہ ان کے آنے والی نسل ایمان لائے گی۔ یہ آقا کے اخلاق ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے آقا کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس میں ہمارے آقا کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان صرف ہمارا ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی ہمارے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ممکنات ہو ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیڑ کا خاصہ یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ڈالیوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ خود کیڑے کا صدمہ وہ پیڑ سہتا ہے مگر ڈالیوں کو بچائے رہتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری اور تم لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے ایک چراغ جلایا، وہ روشن ہو گیا اور روشنی پھیلانے لگا، روشنی پھیل رہی ہے، پروانے آ کر اس میں گرتے جاتے ہیں،
جس نے چراغ روشن کیا ہے وہ پروانوں کو روک رہا ہے آگ میں جانے سے، لیکن